السلام علیکم۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ منہا اپنی ماں کی حالت دیکھ کر سہم گئی تھی۔ وہ چھوٹی سی 5 سال کی بچی تھی جو بازل سے مشابہت رکھتی تھی۔ کندھے تک آتے لیئر کٹنگ بال، بھورے بال، گوری سفید رنگت۔ اس کی آنکھیں آریہ جیسی تھی اور ناک بازل جیسی مغرور اٹھی ہوئی۔ وہ بی جان سے لگی رو رہی تھی اور بار بار ایک ہی بات پوچھ رہی تھی، بی جان میری مما کیوں سو رہی ہیں؟ انہیں اٹھائیں نا بی جان، بولے نا مما کیوں سو رہی ہے؟ وہ روتی ہوئی بول رہی تھی۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف تھا۔ جب بی جان کچھ نہ بولی اور ڈاکٹر بھی اپنے کام میں لگی رہی تو وہ خود اپنی ماں کے پاس چلی گئی جس کے ہاتھوں پر ڈرپس لگی ہوئی تھی۔ ماما ماما، وہ چھوٹی سی بچی اپنی ماں کو پکار رہی تھی اور اس کی ماں اپنی بیٹی کی بھری ہوئی آواز سے بے خبر اپنے اندر سے لڑ رہی تھی۔ ڈاکٹر آریہ کے پاس سے اٹھی اور بی جان کے پاس گئی اور بولی، بی جان ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے۔ اگلے 2 گھنٹوں میں ہوش آنا بہت ضروری ہے ورنہ ہم انہیں نہیں بچا سکیں گے۔ خان صاحب کو انفارم کر دیں، ڈاکٹر پروفیشنل انداز میں کہتی وہاں سے چلی گئی۔ جب بی جان سرگوشی میں خود کلامی کرتے ہوئے بولی، بازل آ جاؤ بیٹا، میں کیسے سنبھالوں منہا کو؟ آریہ کے لیے، منہا کے لیے آ جاؤ۔ بی جان کی سماعتوں میں جیسے ہی اذان کے الفاظ گئے، وہ آنسو صاف کرتی منہا کو لے کر وہاں سے چلی گئی۔ بازل کی فلائٹ مس ہو گئی تھی، اس لیے اس نے امریکہ سے دوسری آنے والی فلائٹ بک کروا لی تھی۔ بازل کی فلائٹ اس کی گزشتہ فلائٹ سے 2 گھنٹے لیٹ تھی، لیکن اسے گھر میں کسی کو خبر نہ تھی اور جب پلین کریش ہونے کی نیوز چلی تو وہ آریہ نے دیکھ لی۔ چونکہ آریہ نہیں جانتی تھی کہ بازل کی فلائٹ مس ہو گئی ہے، اس لیے وہ یہی سمجھ رہی تھی بازل مر چکا ہے اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور اس کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ بازل جب گھر پہنچا تو اس کو گھر میں کوئی نظر نہیں آیا، ملازموں کو آوازیں دے رہا تھا۔ جب ایک ملازم آیا اور احترام سے بولا، سر جی آپ زندہ ہیں؟ ہم نے تو جو خبروں میں وہ جی آریہ بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے جی، انہوں نے خبر دیکھ لی تھی جس میں جہاز گرنے کا بتا رہے تھے جی، آپ گھر والے ہسپتال میں چلے جائیں، وہ ادھر ہی ہیں جی۔ یہ سنتے ساتھ ہی بازل کے ہاتھ سے اس کا کوٹ گرا اور وہ الٹے پاؤں بھاگتا ہوا گھر کی پچھلی سائڈ پر بنے ہسپتال میں گرتا سنبھلتا جانے کیسے پہنچا۔ منہا اس کو دیکھتے ساتھ ہی بے اختیار اس کی طرف بھاگی اور لپٹ کر رونے لگی۔ بابا بابا، مما کو بولیں اٹھ جائیں نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ وہ آنٹی کہہ رہی تھی کہ مما اگر نہ اٹھی تو وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی۔ وہ چھوٹی سی بچی اپنی ماں کو کھونے کا خوف اپنے باپ کو بتا رہی تھی اور اس کا باپ تو صرف بیوی کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ وہ منہا کے ماتھے پر بوسہ دیتا ہوا اسے گود میں لیتا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا اور ڈاکٹر نے اسے بھی پھر وہی بتایا جو بی جان کو بتایا تھا۔ وہ ڈاکٹر سے اجازت لیتا آریہ کے پاس آ گیا، اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا، آریہ میری جان، یہ کیا کر لیا تم نے خود کو؟ اٹھ جاؤ، دیکھو منہا پریشان ہو رہی ہے۔ بس بہت ہو گیا، اٹھ جاؤ ورنہ میں بھی کہیں چلا جاؤں گا اگر تم مجھے چھوڑ کر گئی۔ ٹھیک ہے، میرے سے ناراض ہو، منہا سے کیا ناراضگی ہے، اس کے لیے اٹھ جاؤ پلیز۔ آریہ سن رہی ہو، اٹھ جاؤ نا یار پلیز، وہ بھری ہوئی آواز میں بول رہا تھا۔ ایک آنسو اس کی آنکھوں سے قید سے آزاد ہو کر آریہ کے ہاتھ پر گرا۔ 2 گھنٹے پورے ہونے میں صرف 10 منٹ تھے، وہ 16 گھنٹے سے بے ہوش تھی۔ آریہ کے ہاتھ میں حرکت ہوئی، آریہ تیزی سے نفس میں سر ہلاتی چیخ مارتی اٹھ گئی۔ بازل، اس نے آنکھیں کھولی، سامنے بازل کو دیکھا اور بے اختیار ہو کر بازل کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنے لگی۔ بازل اس کو حیران سا دیکھ رہا تھا۔ آریہ یہ کیا کر رہی ہو؟ مت کرو ایسا پلیز، ریسٹ کرو، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ مجھ سے معافی مت مانگو، میں تمہارا گناہ گار ہوں۔ بازل بھری ہوئی ندامت بھری آواز میں بولا، نہیں نہیں پلیز مجھے معاف کر دیں، آئی ایم سو سوری۔ وہ منہ سے ماسک ہٹاتی ہوئی بولی، ٹھیک ہے میں نے تمہیں معاف کیا، چلو اب ریسٹ کرو، میں منہا کو دیکھ کر آتا ہوں۔ بازل اس کا ماسک اتارتا ہوا چلا گیا اور آریہ آنکھیں موندے لیٹ گئی۔ جب ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے آئی، اس کو جو بتا کر گئی وہ آریہ کے لیے خوشی کا باعث تھا۔ مسز خان، کنگریچولیشن، آپ ماں بننے والی ہیں، یہ تو اللہ کا بہت کرم ہے۔ اس حالت کے بعد بھی آپ کی اولاد کو اللہ نے زندگی سے نوازا ہے۔ آریہ کا انگ انگ اللہ کے حضور سجدہ زیر تھا۔ بی جان منہا کو لے کر آگئی، وہ اپنے رب سے آریہ کو مانگنے کے لیے گئی تھی۔ وہ دوپٹہ نماز کے سٹائل میں اوڑھ رہی تھی اور منہا بھی انہی کی طرح کر رہی تھی۔
وہ ننھی سی بچی کبھی ایک طرف سے دوپٹہ پکڑتی تو کبھی دوسری، لیکن جب اس سے نہ ہوا تو وہ بی جان سے بولی، بی جان پلیز ہیلپ می۔ وہ روحان سی ہو گئی تھی جب بی جان اس کو دیکھتے ہوئے مسکرائی اور اس کی پیشانی پر بوسہ دیتے ہوئے اس کا دوپٹہ صحیح سے اس کو پہنانے لگی۔ بی جان میری مما ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ اگر میں اللہ پاک سے ان کے لیے دعا کروں تو وہ امید بھری نظروں سے بی جان کو دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میری جان، آپ کی مما بالکل ٹھیک ہو جائیں گی، اللہ پاک تو بچوں کی دعائیں جلدی سن لیتے ہیں۔ آپ اللہ پاک سے کہو آپ کی مما کو ٹھیک کر دیں تو وہ کر دیں گے، بی جان منہا کو پیار سے سمجھاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ٹھیک ہے بی جان، میں اللہ پاک سے کہتی ہوں میری مما کو ٹھیک کر دیں۔ منہا بی جان کی طرح اللہ کے حضور کھڑی اپنی ماں کی صحت اور زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، بی جان کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے اور اللہ سے بازل اور آریہ کی خوشیوں اور صحت کی زندگی کی دعا مانگ رہی تھی۔ یا اللہ میرے بچوں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، اب ان کو خوشیاں عطا کر دے۔ میرے بچے کی خوشیاں آریہ سے ہے، اللہ اس کی بیوی کو زندگی اور صحت دے دے، میرے بازل کو بھیج دے اللہ پلیز۔ وہ زور و قطار رو رہی تھی اور اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی، اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس عظیم الشان رب سے انسان سچے دل سے کچھ مانگے اور وہ نہ دے؟ وہ رب جو 7 سمندر کا مالک ہے لیکن ایک سچی آنسو سے محبت کرتا ہے، جو ایک آنسو کے عوض اپنے بندے کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے سچے دل سے کچھ مانگا جائے اور وہ عطا نہ کرے؟ بی جان اور منہا کی دعائیں سن لی گئی تھیں۔ وہ دونوں جائے نماز سے اٹھی اور نماز روم سے باہر آئیں جو بازل نے خاص کر آریہ کے لیے بنایا تھا۔ وہ دونوں اب گھر کے پچھلے حصے میں بنے ہسپتال کی جانب جا رہی تھی۔ 2 گھنٹے پورے ہونے میں 10 منٹ تھے جب بازل سامنے سے چلتا ہوا آیا۔ اس کی چال میں بہت تھکاوٹ تھی، جیسے نہ جانے کتنی مسافتیں طے کر آیا ہو۔ منہا اس سے آ کر لپٹ گئی تھی اور روتے ہوئے اسے اپنا خوف بتا رہی تھی۔ بازل منہا کے ساتھ اندر داخل ہوا تو آریہ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دی۔ بازل منہا کو آریہ کے پاس بٹھاتا ہوا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ ڈاکٹر نے بازل کو بھی وہی بتایا جو آریہ کو بتایا، اور بازل اس وقت سجدہ میں گر کر اپنے اللہ کے حضور شکرانہ ادا کرنے لگا۔ بازل جب آریہ کے پاس دوبارہ گیا تو اس کی آنکھوں میں آریہ کے لیے محبت تھی جو آریہ بخوبی دیکھ سکتی تھی۔ آریہ میں کیسے تمہارا شکریہ ادا کروں؟ آج تم نے مجھے معتبر کر دیا، میں اپنے رب کا بہت شکر گزار ہوں۔ اس رب العرشل نے مجھے دوبارہ اس نعمت کے قابل سمجھا اور مجھے اس نعمت سے دوبارہ نوازا۔ وہ آریہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے بول رہا تھا، بازل میں نے آپ کو بہت ہرٹ کیا، میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔ آج اس بات کا اعتراف کرتی ہوں، مجھے آپ سے محبت ہے اور میں آپ کے ساتھ ساری زندگی گزارنا چاہتی ہوں، آریہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ جب بازل بولا، آریہ مجھے تم سے عشق ہے، اس لیے میں تمہیں تمہاری مرضی کے خلاف بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ میں تم سے الگ نہیں ہونا چاہتا، اور مجھے تم سے عشق آج سے نہیں تب سے ہے جب میں نے پہلی دفعہ تمہیں دیکھا تھا، اور تم سے نکاح کی ایک وجہ یہ بھی تھی، میں تمہیں اپنی دسترس میں چاہتا تھا، میں تمہیں اپنانا چاہتا تھا، لیکن میں جانتا ہوں میں نے جو کیا غلط کیا، اس کے لیے میں تم سے تہہ دل سے معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دو۔ بازل کا لہجہ اس کی ندامت کا پتہ دے رہا تھا۔ نہیں بازل پلیز، آپ معافی مت مانگیے، میں آپ کو معاف کر چکی ہوں۔ منہا جو کافی دیر سے ان دونوں کی باتوں سے انجان بازل کے فون پر کوئی گیم کھیل رہی تھی، جو ایک دم سے بولی، بابا میری گیم میں ہار گئی۔ وہ روحان سی ہوتی ہوئی بول رہی تھی، اور بازل آریہ اس کو دیکھتے ہوئے مسکرائے اور منہا دونوں کی مسکراہٹ دیکھ کر منہ بناتی سائڈ پر دیکھنے لگی۔ جب بازل اس کو اٹھاتا ہوا لایا اور آریہ اور بازل نے ایک ساتھ اس کے چہرے پر بوسہ دیا، وہ کھلکھلانے لگی۔ بی جان دروازے کے پار کھڑی ان تینوں کو دیکھتی ہوئی اپنی آنکھوں میں آئی ہوئی نمی صاف کرتے ہوئے، آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے، اپنے رب کا شکر ادا کرتی ہوئی شکرانے کی نیت کرتی ہوئی چلی گئی۔ آریہ جلدی کرو یار، تمہاری ہی بیٹی کا نکاح ہے اور تمہاری تیاری ختم نہیں ہو رہی، بازل جھنجھلاتے ہوئے بولا۔ بازل میری بیٹی کا نکاح ہے، اس لیے ہی میں اتنا ٹائم لگا رہی ہوں، آریہ پرسکون سی بول رہی تھی۔ اچھا خود کو تیار کر رہی ہو، لیکن ہانیہ کہاں ہے؟ وہ تیار ہوئی بھی ہے کہ نہیں، یا ہم اپنی ہی بیٹی کے نکاح میں سب سے آخر میں پہنچیں گے؟ بازل اب اپنی چھوٹی بیٹی کا پوچھ رہا تھا جو منہا سے 5 سال چھوٹی تھی۔ وہ بالکل آریہ جیسی تھی، بالکل آریہ ہی کی کاپی تھی، شکل میں بھی ویسی تھی اور حرکتیں بھی ویسی تھی، شوخ اور چنچل۔ بابا میں بالکل تیار ہوں، آپ کا اور ماما کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو چلیں پلیز، اپیا کو بھی پک کرنا ہے سلون سے۔ وہ شرارت سے اپنے ماں باپ کو دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی جو ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے کھڑے تھے، ہانیہ تھوڑی تمیز کر لو، ایسے ہی منہ اٹھا کر نہیں آ جاتے کسی کے کمرے میں، پتہ نہیں کب سدھرو گی تم، آریہ اس کو دیکھتے ہوئے غصے سے کہہ رہی تھی۔ ماما آپ تو ہر وقت میرے پیچھے پڑی رہتی ہیں، اب چلے بھی، آپ تو ایسے تیار ہو رہی ہیں جیسے اپیا کا نہیں آپ کا نکاح ہو بابا کے ساتھ۔
ساتھ دوبارہ آریہ کی آنکھوں کے سامنے ماضی کے بہت سارے لمحے آ گئے جنہیں وہ جھٹکتے ہانیہ کے پاس آئی اور اس کے کان کھینچتے ہوئے بولی، اب چلیں گی آپ دادی اماں؟ ہانیہ اپنا کان سہلاتے ہوئے بولی، جی ماما۔ بازل ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، اس کی زندگی تو تھی ان تینوں میں۔ ہانیہ بازل کو دیکھتے ہوئے بولی، بابا چلیں بھی یار، اب آپ کیا سوچنے لگے؟ ہانیہ اپنے باپ کو دیکھتی ہوئی بولی، ہاں چلو یار۔ بازل ہانیہ کے شانے پر ہاتھ پھیلاتا ہوا چلنے لگا۔ 18 سال پہلے سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا، آریہ نے اپنی دوسری بیٹی کو جنم دیا تھا، یہ 9 مہینے چٹکی لگا کر اڑ گئے تھے اور ان 9 مہینوں میں آریہ بازل کے عشق پر ایمان لے آئی تھی۔ آریہ آج بھی معمول کے مطابق بازل کا انتظار باہر کے پورچ میں کھڑی کر رہی تھی جب منہا بھاگتی ہوئی آریہ کے پاس آئی اور آریہ کا پاؤں پھسلا اور کمر کے بل گر گئی، درد سے بلبلا اٹھی۔ اسی وقت بازل کی گاڑی پورچ میں داخل ہوئی اور سامنے والے منزل نے بازل کو ہلا دیا۔ وہ آریہ کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا، اسے باہوں میں اٹھاتا ہسپتال کی طرف پلٹ گیا اور پلٹتے ہوئے بولا، منہا بی جان کو بتا کے آؤ، ماما بابا کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں، جلدی سے وہاں آ جائیں۔ بازل آریہ کی حالت دیکھتے ہوئے مضطرب ہو رہا تھا۔ آریہ بازل کی شرٹ کو سختی سے پکڑے ہوئے رو رہی تھی۔ آریہ پلیز رو مت، تم ٹھیک ہو، ہمارا بچہ بھی ٹھیک ہے، پریشان مت ہو۔ بازل بہت محبت سے آریہ کو تسلیاں دے رہا تھا، جبکہ اندر سے اس کا دل بھی ڈرا ہوا تھا، اگر اس کے بچے کو کچھ ہو جاتا تو وہ کس کو قصوروار کہتا، اپنی 5 سال کی معصوم بچی کو یا اپنی محبوب بیوی کو؟ نہیں، وہ تو کسی کو بھی قصوروار نہیں گران سکتا تھا۔ وہ ہسپتال پہنچ چکا تھا، آریہ کو آپریشن تھیٹر لے جایا جا چکا تھا جب ڈاکٹر آئی اور بولی، سر بہت بلیڈنگ ہو گئی ہے، آپ کی وائف کی حالت خطرے میں ہے، پلیز دعا کریں۔ دعا کے ساتھ دعا کی بھی بہت ضرورت ہے ان کو، ہم یا تو ماں کو بچا سکتے ہیں یا بچے کو۔ وہ اپنی بات کہتی واپس جا چکی تھی اور بازل سکتے کے عالم میں کھڑے اس کے کہے ہوئے الفاظ کے بارے میں سوچ رہا تھا جب بی جان آئی اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، کیا ہوا بازل؟ آریہ کیسی ہے اب؟ ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یہاں بازل کا ضبط ٹوٹا، وہ 37 سالہ مضبوط مرد بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو دیا، بی جان یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوتا ہے؟ ذرا سی خوشیاں ملتی ہے تو اس کے بعد ایسے دکھ ملتے ہیں جو اسی مقام پر لے جاتے ہیں جہاں سے شروع کیا تھا۔ بی جان میں کیا کروں، اسے کھونے کا ڈر میری روح کو فنا کرنے لگتا ہے، مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں اگر اسے کچھ ہو گیا۔ بی جان کیوں اللہ مجھے بار بار آزمائش میں ڈالتے ہیں، میں کیسے پورا اتروں گا اس آزمائش میں؟ اللہ کیوں مجھے سکون نہیں دے دیتے؟ بی جان اللہ سے کہیں نا کہ آریہ کو زندگی دے دے، بے شک میری زندگی لے لے لیکن اس کو زندگی سے نواز لیں۔ بی جان اس کا چہرہ صاف کرتے ہوئے بولی، بازل اللہ اسی کو آزمائش میں ڈالتا ہے جو اس رب عظیم کو پیارا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کو آزمائش میں ڈالتا ہے کیونکہ وہ چاہتا ہے آپ بار بار اس سے مانگیں، اس کے سامنے جائیں، اس سے فریاد کریں، اور سکون تو انسان کے اندر ہوتا ہے، اسے ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ آپ خود بتائیں، جب سے آپ نے اپنا انتقام لینے کے لیے پر توڑ رہے تھے، آپ نے نماز پڑھنا چھوڑ دی تھی، تلاوت چھوڑ دی تھی، اللہ سے دور ہو گئے تھے، تو بیٹا سکون کیسے ملتا آپ کو؟ اللہ نے آپ سے اپنی نعمتیں نہیں چھینی لیکن آزمائش میں ڈالا، آپ اس کے پاس جائیں، آپ گئے نہیں گئے، آپ کا سکون، آریہ کی محبت، اس کی معافی میں تھا، آپ کو وہ نہیں ملا کیونکہ آپ نے اپنے رب کی چاہت کو پورا نہیں کیا، اس رب عظیم کے فرض نہیں پورے کیے، اس لیے آپ کی چاہت پوری نہیں ہوئی۔ آپ اس رب کی چاہت کو پورا کرنے لگ جائیں، وہ آپ کی چاہت پورا کر دے گا۔ آریہ کی زندگی چاہتے ہو، اس رب سے مانگو جو زندگی اور موت کا مالک ہے۔ بی جان بہت پیار سے بازل کو سمجھا رہی تھی اور وہ سمجھ بھی رہا تھا، بی جان آپ صحیح کہہ رہی ہیں، میں نے اس سب میں اللہ کے احکامات کی پیروی نہیں کی تو مجھے سکون کیسے ملتا؟ اللہ تو مجھے بار بار بلا رہا ہے لیکن میں نہیں گیا۔ اس کے رونے میں روانی آ گئی، وہ نم آنکھوں کے ساتھ اٹھا اور وہاں سے جانے لگا۔ کہاں جا رہے ہو بازل؟ بی جان اسے دیکھتے ہوئے بولی، اللہ کو منانے بی جان، اپنے رب سے اپنی محبت مانگنے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنے۔ بی جان اللہ معاف کر دے گا نا؟ بازل آخر میں بی جان کی طرف پلٹتا ہوا پوچھنے لگا، ہاں بیٹا اللہ تو غفور الرحیم ہے، وہ معاف کر دیتا ہے، اس کی صفات میں شامل ہے، یہ ایک آنسو کے بدلے سارے گناہ مٹا دیتا ہے، اس سے معافی مانگو تو یقین کے ساتھ مانگنا، وہ معاف کر دے گا، پھر گناہوں کی طرف مت جانا بازل کیونکہ گناہ پیچھا نہیں چھوڑتے، بی جان اسے کہہ رہی تھی اور وہ اس بات میں سر ہلاتا چلا گیا اور بی جان نم آنکھوں سے مسکرا دی کیونکہ وہ جانتی تھی اب بازل اللہ کو منا کر ہی لوٹے گا۔ بازل منہا کو سلون سے پک کر کے میرج ہال لے آیا تھا، میرج ہال میں خوبصورت ڈیکوریشن کی گئی تھی،
आर्या लाल कामदार सूट में मबलूस थी। स्टाइलिश हेयर स्टाइल, खूबसूरत मेकअप में वो कहीं से भी मिन्हा और हानिया की मां नहीं लग रही थी। आर्या की ज़ात में ठहराव आ गया था। बादल सफ़ेद शलवार कमीज़ और भूरी वास्कट में मबलूस था। पाँव में पेशावरी चप्पल पहने वो बहुत सोबर लग रहा था। हानिया ने मैरून और स्किन कॉम्बिनेशन का एम्ब्रॉयडरी टेल वाला फ्रॉक पहना हुआ था, साथ ही स्किन कलर का कामदार ट्राउज़र और शाने पर नेट का दुपट्टा। मेकअप इसने हल्का किया हुआ था, लेकिन लिपस्टिक डार्क मैरून लगाई हुई थी जो इसके हुस्न को चार चांद लगा रही थी। मिन्हा सफ़ेद कामदार सूट में मबलूस थी। सर पर नफासत से भारी सफ़ेद दुपट्टा सेट किया हुआ था, जिसके चारों तरफ लाल धागे और मोतियों का काम था। नफासत से किया गया मेकअप, नाजुक डायमंड ज्वेलरी में वो वाकई ही शहजादी लग रही थी। जब वो अपने बाप के साथ हाल में दाखिल हुई तो माशाल्लाह की सदाएं उठी और हानिया भागती हुई मिन्हा के पास आई और इसके गले लग गई। अपिया, मैं आपको बहुत मिस करूंगी, हानिया जज्बात से चूर लहजे में कह रही थी। हानि, मेरा निकाह हो रहा है, अभी शादी तो नहीं जो तुम ऐसे रो रही हो। यार प्लीज़ नहीं करो, सब देख रहे हैं। मिन्हा खुद भी जज्बाती हो रही थी, लेकिन वो खुद को कंपोज करना जानती थी। अपिया, आप तो अभी से पराई हो गईं, आप मुझे रोक रही हैं आपको मिस करने से। आप हानिया बादल खान को रोक रही हैं। हानिया हैरत से बोली। आर्या, जो इतनी देर से अपनी ड्रामा क्वीन को देख रही थी, नफ़ी में सर हिलाती इसके पास आई और सबके कान इसके सामने खींचते हुए बोली, मिस ड्रामा क्वीन, कभी तो मौका देख लिया करो, हर जगह शुरू हो जाती हो। आर्या इसको डांट रही थी। मामा, आप तो मुझे मेरी माँ कम और हिटलर ज़्यादा लगती हैं, वो रोहानसी होते हुए बोली। जब सबका एक साथ कहका उबल पड़ा, वो भी मुंह बनाते हुए अपने बाप के साथ लिपट गई और लाड करते हुए बोली, बाबा, आप देख रहे हैं ना ये हिटलर का फीमेल विजन कैसे मुझे सबके सामने डांट रही है। बादल हंसते हुए अपनी शहजादी को देख रहा था। हाँ तो बेटा, आप क्यों ऐसे काम करती हो जिस पर आपको डांट पड़ी। बादल अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए बोला। बाबा, आप भी। हानिया हैरान होते हुए अपने बाप से बोली। एक दफ़ा फिर सबका कहका एक साथ हाल में गूंजा जब मोहसिन बादल के करीब आते हुए बोला, बादल, नखां खुआन आ गया है, आज जो निकाह शुरू करवाते हैं। मोहसिन बादल को कहते हुए वापस चला गया। मिन्हा एक साइड से बादल का बाजू पकड़े और एक साइड से आर्या का हाथ पकड़े चलती हुई स्टेज तक आई, जिसके दरमियान नेट के पर्दों से पोर्शन बनाया गया था जो निकाह होने तक रहना था। रेहान, जो कि आर्या का भांजा और होने वाला दामाद था, इसके एक पार बैठा था। रेहान एक खूबरू नौजवान था, जिसकी नज़र इस पर पड़ जाती तो पलटना भूल जाती। रेहान का एक भाई और एक बहन थे। रेहान का भाई आर्यन हानिया से 6 माह बड़ा था और रेहान की एक बहन जमिश अभी सिर्फ 13 साल की थी। निकाह शुरू हुआ। मिन्हा के कबूल है कहने पर हर तरफ होटलिंग शुरू हो गई। हानिया और आर्यन हर जगह बंदरों की तरह उछल रहे थे, एक दूसरे को छेड़ते, सेल्फियां लेते और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। निकाह होने के बाद बीच में से पर्दा हटा लिया गया और मिन्हा और रेहान को एक साथ बिठाया गया। रेहान मिन्हा को देखने में इतना गुम था कि इसे पता ही नहीं चला कब हानिया ने इसकी वीडियो बनाकर सोशल साइट फेसबुक पर पोस्ट कर दी थी। रेहान भाई अपिया के हुस्न पर लट्टू। जब आर्यन ने ये पोस्ट देखी तो इसे बदला लेने के लिए मिन्हा की पिक कैप्चर कर कर पोस्ट कर दी, जिस पर लिखा था, मिन्हा भाभी खौफ से भागने के करीब, और हानिया को ख़ास तौर पर टैग किया था कि देख लो, हम भी किसी से कम नहीं। और हानिया का तो पोस्ट देखते साथ ही गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो गुस्से से आर्यन की तरफ गई और इसका फ़ोन छीनकर पोस्ट डिलीट की। आर्यन शुदा सा हानिया को देख रहा था, जो इसका फ़ोन लेकर पोस्ट डिलीट कर चुकी थी, और वो चुपचाप तमाशा देखता रह गया। बादल जब अपने रब से माफ़ी मांगकर वापस आया तो डॉक्टर ने इसे एक और रहमत की और हानिया की ज़िंदगी की नवीद सुनाई। बादल अपनी छोटी सी बेटी को बाजू में उठाए इसको चूमते हुए बोला, मेरी हानिया, मेरी जान। वो मोहब्बत से चूर लहजे में हानिया का नाम ले रहा था। जब मिन्हा आई और बोली, बाबा ये डोल है, वो मासूमियत से पूछ रही थी। हाँ बेटा, ये डोल है, मिन्हा की डोल, मिन्हा की हानि। बादल मिन्हा का हाथ एक हाथ से पकड़ते हुए बोला, वाओ मेरी हानि, मेरी डोल। बाबा, ये मेरे पास रहेगी ना हमेशा, मैं इसको किसी को नहीं दूंगी, रेहान को भी नहीं। वो मुझे भी अपना गुड्डा यानी रेहान का भाई नहीं देता। वो आखिरी बात मुंह में बनाते हुए बोली और बादल बेसाख्ता कहका लगाता हुआ बोला, हाँ मत देना किसी को भी। चलो आओ अब मम्मा से मिलने चलते हैं आपकी।
بازل اپنی دونوں بیٹیاں لیے آریہ کے کمرے میں داخل ہوا جو اس کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ تبھی مینا بھاگتی ہوئی آریہ کے پاس آئی اور ہنستے ہوئے خوشی سے بولی، مما یہ دیکھیں، بابا کے پاس میری ڈول ہے، میری ہانی، مما یہ میرے پاس ہی رہے گی، اب میں بھی ریان کو نہیں دوں گی جیسے وہ مجھے نہیں دیتا اپنا گڈا۔ منہا کے ڈڈا کہنے پر آریہ ہنس پڑی اور اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، ہاں بالکل یہ میری جان کی گڑیا ہے اور آپ اس کو کسی کو بھی نہیں دینا اور آپ سے کوئی بھی نہیں لے گا۔ تب منہا بولی، مما یہ ہانی بھی ہے، مما یہ ہانی بھی ہے، اور آریہ ایک دفعہ پھر ہنس پڑی جب بازل ہانیہ کو آریہ کو دیتے ہوئے بولا، تھینک یو سو مچ آریہ، میری زندگی کو اتنا خوبصورت بنانے کے لیے اور مجھے ان 2 انمول تحفوں سے نوازنے کے لیے۔ بازل آریہ کی پیشانی پر بوسہ دے رہا تھا جب منہا بولی، بابا اٹس اے بیڈ تھنگ۔ بازل آریہ کو دیکھ رہا تھا جو کندھے اچکا گئی اور منہا بازل کو دیکھتی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے کھڑی تھی۔ بازل منہا کی طرف آیا اور اسے اپنی گود میں اٹھاتے ہوئے اس کا گال چومے جب وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی اور آریہ ان دونوں کو دیکھتی ہوئی نم آنکھوں سے مسکرا دی اور دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کرنے لگی۔ منہا 18 سال کی تھی جب بازل نے آریہ سے محسن کی خواہش کا ذکر کیا اور آریہ نے باخوشی محسن کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ریان کا پرپوزل قبول کر لیا۔ جب آریہ نے منہا سے پوچھا تو اس نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی، مما جیسے بابا کو ٹھیک لگے کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ منہا یہ کہتے نظریں جھکا گئی جب آریہ نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے بولی، مجھے پتا تھا تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ آریہ منہا کے پاس سے اٹھ کر بازل کے پاس چلی گئی اسے یہ خوشخبری دینے۔ بازل یہ سنتے ہی منہا کے پاس آیا اور بذات خود منہا سے پوچھا اور منہا نے بازل کو بھی وہی بتایا جو آریہ کو۔ کچھ دنوں میں منہا اور بازل کی منگنی دھوم دھام سے کی گئی تھی۔ منہا اور اریان کے نکاح کے ہی دن آریہ اور اریان کا رشتہ بھی طے کر دیا گیا تھا اور ساتھ ہی منگنی کی رسم بھی۔ بازل اور آریہ ایک ساتھ کھڑے اپنی بیٹیوں کو دیکھ رہے تھے اور خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ ہانیہ تو اریان کے پیچھے پڑ گئی تھی کیونکہ اس کو لائسنس جو مل گیا تھا ریان کا خون پینے کا۔ اس نے ریان کی بے تحاشا پکچر عجیب و غریب پوز کر کے کھینچ کے عجیب و غریب ناموں کے ساتھ پوسٹ کر رہی تھی اور ریان بیچارے نے تنگ آ کر اکاؤنٹ ہی بند کر دیا۔ جب ہانیہ نے اس کا اکاؤنٹ بند دیکھا تو پوسٹ ڈیلیٹ کر دی اور ریان کے پاس سوری کرنے چلی گئی اور ریان جو پہلے ہی ہانیہ پر فدا تھا اس ادا پر تو مر مٹا اور اس کی معافی قبول کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتا سب کے پاس اسٹیج پر لے آیا اور پھر ان کا فیملی فوٹو سیشن سٹارٹ ہو گیا جس میں وہ سب ایک دوسرے کے ساتھ پکچر کھنچوا رہے تھے اور آخر میں گروپ فوٹو لی گئی جس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل تھے اور یوں ایک کہانی اختتام کو پہنچ گئی۔ بازل کے انتقام کا جنون اور آریہ یعنی بازل کے عشق کا حصول بازل نے دونوں حاصل کر لیا۔ آریہ کی محبت جو سو گئی تھی جب جاگی تو اس کی محبت کی شدت اور بڑھ گئی۔ آریہ اور بازل جب بھی ماضی کو یاد کرتے تو افسردہ ہو جاتے۔ کتنا کچھ دیکھا تھا انہوں نے لیکن پھر بھی اپنی بیٹیوں کو دیکھتے تو افسردگی خوشی میں بدل جاتی۔ کہانی کی ابتدا بے شک تکلیفوں سے ہوئی لیکن اختتام ہمیشہ خوشیوں سے ہوتا ہے۔ آریہ اور بازل کی کہانی کی شروعات بھی ایسے ہی ہوئی تھی، تکلیفوں بھری، لیکن اختتام خوشیوں سے بھرپور تھا۔ مزید ناولز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔